اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو حضرت الیسع علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صاد آیت نمبر 48 میں حضرت الیسع علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے: وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذی الکفل وکل من الاخیار۔ ترجمہ: اور ذکر کرو اسماعیل، الیسع اور ذو الکفل کا، اور ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھا۔ حضرت الیسع علیہ السلام کا تورات میں شجرہ موجود نہیں۔ بعض مورخین آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کا چچا زاد بتاتے ہیں۔ تورات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے شاگرد اور جانشین تھے اور کافی عرصہ ان کے ساتھ رہے، مگر یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد تھے۔ ابن عساکر نے ان کا شجرہ یوں لکھا ہے کہ آپ حضرت یوسف بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے۔ آپ کے شجرے کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں لکھا جا سکتا، متضاد راوی ہیں۔ آپ ابیل محلولہ دمشق کے قریب ایک مقام کے رہنے والے تھے۔ قصص القرآن میں آپ کا شجرہ نسب یوں بیان کیا ہے: الیسع بن عادی بن شوتم بن افراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ واللہ عالم، مگر تورات نے آپ کو اموس کا بیٹا بتلایا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ اپنی زمین میں 12 بیل جوت کر ہل چلا رہے تھے تو وہاں حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے ہل چھوڑا اور حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے اور آخر تک ساتھ رہے۔ کہتے ہیں بیل ذبح کر دیے اور ہل کو جلا ڈالا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے۔ الیسع نے حضرت الیاس علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ خادم بن کر ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے درخواست قبول کی۔ اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد آپ کو نبوت کے درجے پر فائز کیا۔ آپ نے رشد و ہدایت کا عمل ساری عمر جاری رکھا۔ ایک بار آپ یریحو گئے تو لوگوں نے پانی کے کھارا ہونے اور زمین کے بنجر ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے دعا کی تو پانی میٹھا ہو گیا اور زمین کاشت کے قابل ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کھارے پانی میں اور نمک ملا دیا تو میٹھا ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل پر یہورام کی حکومت تھی۔ ایرام قدیم شام کا سپہ سالار برس کے مرض میں مبتلا ہوا تو آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گیا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ آپ کی بیماری کے وقت شاہ اسرائیل یہوواس تھا۔ وہ آپ کی عیادت کو آیا اور رونے لگا۔ آپ نے اس کو بھی دعا دی اور ایرام کے فتح کی خوشخبری سنائی۔ بعد میں ایرام فتح ہو گیا۔ تورات میں آپ کا نام الیشع ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ قرآن پاک میں 2 صورتوں میں آپ کے نام کا ذکر آیا ہے: سورہ انعام آیت نمبر 86، سورہ صاد آیت نمبر 48۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے اپنا جانشین حضرت ذو الکفل علیہ السلام کو مقرر کیا تھا۔ آپ کا انتقال 95 سال کی عمر میں ہوا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت الیسع علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے
کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔